کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ذکری فرقے کے بارے میں روزنامہ پاکستان نے اکتوبر 2016 میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ذکری فرقے کے بارے میں مصنوعی خانہ کعبہ کی تعمیر کا انکشاف ہوا ہے، جہاں ذکری لوگ اپنے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے اور حج کے پورے مناسک ادا کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ روزنامہ خبریں کی رپورٹ کے مطابق ذکری قبیلے کے مذہبی قائد کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے درمیان امام مہدی آ چکے ہیں۔ علماء مجموعی طور پر ذکری قبیلے میں ہونے والے حج، عمرے اور طواف کو ناجائز بدعت سے تعمیر کرتے ہیں۔ بلوچستان میں بننے والے اس خانہ کعبہ کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ مصنوعی خانہ کعبہ لوگوں کو صرف مناسک حج سکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذکری خواتین سر پر بڑی سی چادر تو لیتی ہیں، تاہم یہ مکمل پردہ نہیں کرتی۔ ان کے ہاں لوگوں کے ایک دائرے کے اندر موجود شخص یا عورت ورد شروع کرتی ہے جس میں آیات اور شعر دونوں شامل ہوتے ہیں، جس کے بعد دائرے میں موجود باقی تمام افراد جھوم کر اس عورت کا ترنم کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ ان کے ذکر کے اس انداز کو وہاں کی مقامی زبان میں چوگان کہا جاتا ہے۔ ذکری کمیونٹی اور اس کے عقائد بارے میں ہمارے ہاں بہت ہی کم معلومات موجود ہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ذکریوں اور ان کے عقائد کے بارے میں ہمارے ہاں مصدقہ معلومات تو بالکل ہی مفقود ہیں۔ ان کے بارے میں عام طور پر جو کہا جاتا ہے وہ سنی سنائی باتوں پر مشتمل مواد ہوتا ہے۔ ذکریوں کی اکثریت بلوچستان کے مکران ڈویژن اور گوادر کے علاوہ اندرون سندھ اور کراچی میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ یہ لوگ افغانستان کے شہر فراہ اور ایران کے صوبے خراسان کے علاوہ وسطی ایشیائی ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ذکریوں کے عقائد کی طرح ان کی تعداد کے بارے میں بھی مصدقہ معلومات کی کمی ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں ذکری تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب پائے جاتے ہیں۔ ذکری فرقے کے لوگ نسلی طور پر بلوچ ہیں اور کچھ بلوچ قوم پرستوں کے نزدیک ذکری عقائد پر بلوچ ثقافت کا رنگ اتنا گہرا ہے کہ اگر ذکریت کو بلوچستان کا قومی مذہب کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ذکری فرقہ بنیادی طور پر ایک مہدوی فرقہ ہے۔ اس مہدویت کا بانی حیدرآباد دکن سے تعلق رکھنے والے سید محمد جون پوری کو مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سید محمد جون پوری نے حج کے دوران خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ عرب کے عوام اور علماء نے ان کے اس دعوے کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن ہندوستان واپس آ کر گجرات کاٹھیا وار میں جب انہوں نے اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا تو بہت سے مقامی افراد اور گروہوں نے ان کے اس دعوے کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سفر حج کے دوران سید محمد جون پوری بلوچستان میں بھی رکے، جہاں مقامی بلوچ قبائل کے ایک حصے نے ان کی تعلیمات کو درست تسلیم کرتے ہوئے ان کے دعوے مہدویت کو مبنی بر حقیقت تسلیم کیا۔ بلوچستان کے ذکریوں کی اکثریت مچھیروں پر مشتمل ہے اور وہ غربت کی لکیر کے کہیں آس پاس ہی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ مجموعی طور پر حنفی فقہ کی پیروی کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ذکر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان کے ہاں فجر اور عصر کی نماز کے بعد ذکر کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی بجائے خانہ ذکر کہتے ہیں۔ ذکری خانہ ذکر میں نماز کی امامت صرف مرشد ہی کر سکتا ہے۔ ذکری لوگ 26 اور 27 رمضان کی درمیانی شب تربت کے نواح میں واقع کوہ مراد پر قائم زیارت گاہ پر جمع ہوتے اور 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں۔ ذکریوں کے اوپر بہت سے لوگوں کی جانب سے مختلف الزامات بھی بڑی شد و مت سے لگائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دراصل ذکری لوگ کوہ مراد پر حج کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جبکہ ذکریوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری محض ایک زیارت ہے کہ جس کو حج کا نام دینا بالکل بھی درست نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جبکہ محمد جون پوری بلوچستان سے گزرے تو انہوں نے کوہ مراد پر قیام کیا تھا اور اسی نسبت سے ہی ذکریوں کے نزدیک کوہ مراد کو قابل احترام مانا اور سمجھا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ کیا آپ کی ملاقات کبھی ذکری لوگوں سے ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو آپ کے تجربے کے مطابق یہ لوگ لین دین، کاروبار اور معاشرتی زندگی میں کیسے اخلاق اور کردار کے مالک ہوتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی تجربے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو دیکھنے والے ناظرین آپ کے تجربے سے ان لوگوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکھر نیٹ ورک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، بعض دیگر مسلم فرقوں کی طرح ذکری بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے خفی معنی موجود ہیں اور یہ معنی صرف اور صرف امام مہدی ہی کو معلوم ہیں۔ ذکری لوگ صدیوں سے بلوچ معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کے عقائد کی بنیاد پر کبھی انہیں امتیازی سلوک کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق کے عہد میں کچھ ایرانی امن دشمنوں نے ذکریوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، جس کی بنا پر ذکری بلوچستان کے مختلف شہروں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ 2014 میں ان کے خانہ ذکر پر حملہ کر کے 6 ذکریوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد بہت سے ذکری اپنے عقائد کو چھپانے پر مجبور ہوئے
اور کچھ نے ذکری عقیدے کو چھوڑ کر حنفی اسلام قبول کر لیا۔ ایک بلوچ دانشور کے مطابق ذکری پکے اور سچے بلوچ ہیں، اور وہ چونکہ بلوچستان کے حقوق کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، اس لیے مذہبی انتہا پسند اور سیکیورٹی ادارے دونوں ہی انہیں نشانہ بناتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بلوچستان کا امن خراب کرنے والی تنظیموں کا باقاعدہ حصہ ہیں، مگر وہ یہ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ذکری ہیں اور ان کو مذہبی طور پر ایسا کوئی حکم جاری ہوا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ بلوچ علیحدگی پسندوں کے نظریات سے موافقت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ذکری فرقے کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ پاکستان دشمن کارروائیاں کرنے والے ذکریوں سے کئی مرتبہ اعلان برات بھی کر چکے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ ذکری فرقہ کے بہت سے عقائد باطنی فرقہ سے بھی لیے گئے ہیں۔ اگر آپ ویکیپیڈیا پر ذکری قبیلے کے حوالے سے سرچ کریں گے تو وہاں آپ کو ان کے عقائد کے بارے میں یہ لکھا پڑھنے کو ملے گا کہ دستور محمدی ختم ہو چکا ہے اور مہدی نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ آن حضور کا مقصد قرآن کریم کے لفظی معنی کی تبلیغ تھی، لیکن مہدی کے سپرد اس کی تعویل تھی، لہٰذا وہ صاحب تعویل ہے۔ نماز مترک ہے اور اس کی جگہ ذکر نافذ ہوا ہے۔ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ کلمہ شہادت لا الہ محمد مہدی رسول اللہ نافذ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کی بجائے 1/10 عشر دینا چاہیے۔ اس دنیا اور اس کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ فرقہ ذکری کے نام سے مشہور ہے اور یہی اس فرقے کی وجہ شناخت بھی ہے۔ دراصل لفظ ذکری ذکر سے نکلا ہوا ہے۔ اس فرقے کے لوگوں کو ذکری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذکری فرقہ کے بانی نے ذکر خداوندی پر بہت زیادہ زور دیا۔ ذکری اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر باقاعدگی کے ساتھ سر انجام دے، چنانچہ ذکری فرقہ ذکر خداوندی بجا لانے اور کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے اس نام سے مشہور ہو گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہی لفظ اس فرقے کی وجہ تسمیہ بنا۔ ان کے نزدیک ذکر الہی 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک ذکر جلی اور دوسرا ذکر خفی۔ ذکر جلی کو باجماعت بلند آواز میں ادا کیا جاتا ہے، جبکہ ذکر خفی کو تنہا اور انتہائی یکسوئی سے ادا کیا جاتا ہے۔ آل پاکستان مسلم ذکری انجمن جو ذکری فرقے کا ایک قانونی ادارہ ہے، اس کے ریکارڈ کے مطابق ذکری فرقہ تقریباً 10 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جو کہ بیشتر قبائل پر مشتمل ہے۔ ان قبائل میں بلیدی، کلمتی، کلاچی، عمرانی، ساجدی، رئیس، بزنجو، سنگر، سادات، محمد حسنی، سیپات، چملزئی، لانگو اور کوہ بلوچ مہدیوں کا بھی اس بنیادی عقیدے سے تعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد لاکھ کے قریب ہے، جو ہندوستان میں حیدرآباد، دکن، میسور، بنگلور، جہور، پونا، احمد آباد، راجستھان اور ممبئی میں آباد ہیں۔ پاکستان میں یہ کراچی، حیدرآباد اور شکارپور میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ برِ صغیر کے غیر بلوچی زبان بولنے والے لوگ ہیں۔ ذکری اور مہدوی فرقہ نظریاتی طور پر ایک ہی فرقہ ہے، لیکن ان میں کچھ فرق ضرور موجود ہے۔ ذکری مسلک میں امام مہدی آخر الزمان کو ایک خاص مقام حاصل ہے جو شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ان کے ہاں جس طرح نبی اور رسول من جانب اللہ مامور کیے جاتے ہیں، اسی طرح قیامت تک امام مہدی کی امامت کا قائم ہونا بھی لازم ہے۔ ذکری عقیدے کے مطابق امام مہدی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے، اور ان کے نزدیک ان کے امام مہدی یعنی سید محمد جوڑ پوریش جو شہر جونپور میں ولادت فرمائی تھی، ان کا کہنا ہے کہ امام مہدی نے کبھی بھی پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی انہیں ذکری پیغمبر مانتے ہیں۔ وہ انہیں صرف اپنا امام مانتے ہیں، اور ان کے امام مہدی نے اپنے پیروکاروں کو مال و دولت کے ذخیرہ کرنے سے سختی سے ممانعت کی ہے۔ ان کے امام مہدی نے بہت سی باتوں کو قرآن اور اللہ کے منشا کے مطابق واضح تشریح کی ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ قرآنی آیات میں سے کوئی بھی آیت نہ منسوخ ہے اور نہ ہی ایک آیت دوسرے کی تضاد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ امام مہدی کے ظہور پر ایمان لائیں، کیونکہ امام مہدی رسول اللہ کے آخری جانشین ہوں گے۔ مگر محلہ محمد اٹکی کو ذکریوں کا مہدی ماننا تاریخی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے ذکری بھی ان کو پیغمبر یا مہدی آخری زمان نہیں مانتے۔ چونکہ ذکری مذہب میں ذکر بھی نماز کی طرح فرض عبادت ہے، اس لیے یہ ذکر روزانہ 5 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ ذکری فرقے کے ہاں ذکر دوام اور ذکر کثیر پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس لیے یہ فرقہ ذکری نام سے مشہور ہو گیا۔ ان کے نزدیک کشتی بھی ایک خاص قسم کا ذکر ہے جو ہر ماہ کی اس 14ویں کی رات کو ہوتا ہے کہ جب جمعہ ہو، نیز ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ تک ہر کشتی کی عبادت ہوتی ہے۔ ان کے ہاں ختنے اور شادیوں کے موقع پر بھی محفل کشتی منعقد ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی سے فارغ ہونے کے دوسرے دن بھی مجلس کشتی لازمی طور پر منعقد کی جاتی ہے، لیکن رات کے وقت کشتی کی عبادت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ ایک دائرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک خوشحال خاتون یا مرد دائرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر مہدی کی ثنا میں اشعار پڑھتے ہیں، اور دائرے کے لوگ اس دائرے میں رقص کرتے ہوئے ان اشعار کو دہراتے ہیں۔ جب گانے والا لفظ ہادیہ پر پہنچتے ہیں تو دائرے والے گل مہدیہ پکار اٹھتے ہیں۔ جب سب تھک جاتے ہیں تو کشتی ختم ہو جاتی ہے۔ دیہات اور قصبات میں عورتیں علیحدہ علیحدہ ذکر کشتی منعقد کرتی ہیں، لیکن پہاڑی بلوچوں کے ہاں مرد اور عورتیں بلا امتیاز حصہ لیتے ہیں۔ جس طرح درویش اور صوفی وجد کی حالت میں مزاروں پر قوالی سما کرتے ہیں، اسی طرح ان کے ہاں چوگان بھی سما کی ایک قسم ہے۔ اس میں نہ کوئی ساز بجایا جاتا ہے اور نہ کوئی ساز بجانے والا اوزار استعمال ہوتا ہے، بلکہ صرف مرثیہ کی شکل میں کچھ گایا جاتا ہے۔ چوگان کا انعقاد شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہوتا ہے۔ اس میں حصہ لینے والے
والے لوگ دائرے کی شکل میں کھڑے ہو کر اشعار کے بول کے ساتھ حرکت کرتے اور دائرے میں گھومتے ہیں۔ گول دائرے کے بیچ میں ایک خوشحال الحان مرد یا عورت کھڑے ہو کر اکثر بلوچی، فارسی اور کبھی کبھی عربی زبان میں اظہار عقیدت کے طور پر مہدی کی ثنا میں گیت گاتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو چوگان میں شامل ہوتے ہیں یعنی دائرے کے باہر، وہ بھی بلند آواز سے مل کر گاتے ہیں۔ چوگان عموماً رات کے وقت ذکر خانے کے سامنے منعقد ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہزاروں کی تعداد میں اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ ذکری اکثر بڑی راتوں میں کوہ مراد پر محفل چوگان منعقد کرتے ہیں۔ یہ کوئی فرض یا لازمی چیز نہیں بلکہ ان کے نزدیک چوگان موجب ثواب ہے۔ چوگان کو پہلے نوبت کہا جاتا تھا، مگر وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہی نوبت بدل کر چوگان بدل گیا، جو اس وقت ذکری فرقے کی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ذکری محفلوں میں یا کوہ مراد پر اکثر بڑی راتوں میں محفل چوگان منعقد کیا جاتا ہے۔ مرد اور خواتین اپنی اپنی الگ الگ جماعت یا مجلس گاہوں میں محفل چوگان منعقد کرتے ہیں۔